اور ایران کے درمیان جو 12 روزہ جنگ رہی اس میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے جو ایران کے کئی جو اہم ملٹری ان کے لیڈرز تھے ان کو اسیسینیٹ کیا اور آج تہران میں ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا. ایک بہت بڑی تعداد جو ایران کے عوام ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی اور اب جب کیونکہ یہ جنگ بندی ہے تو دونوں اطراف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ کس جنگ میں کس نے کیا پرفارم کیا. بٹ مور امپورٹنٹلی جو اصل روٹ کاز آف دا پرابلم ہے جو غزہ کے اندر اس وقت اسرائیل کی طرف سے بربریت جاری ہے اس کا آخر کیا ہوگا, یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اور اس میں جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں کل انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جب ان سے سوال ہوا کہ کیا غزہ میں بھی کوئی جنگ بندی ہو سکتی ہے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے حوالے سے بات چیت جاری ہے اور یہ جو جنگ بندی ہے غزہ کے اندر ود ان اے ویک ہو سکتی ہے. اور اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے تو دیٹ ول بی ویلکم ڈیولپمنٹ, کیونکہ وہاں پر نہ صرف ایک طرف اسرائیل جس طریقے سے معصوم نہتے لوگوں کو قتل کر رہا ہے, دوسری طرف وہاں پر جو فوڈ کی شارٹیج جو کرائسس ہے قحط کی وجہ سے جو لوگ بچے ہیں وہ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں. تو یہ سب سے پہلا ایک سٹیپ ہوگا کہ کم از کم غزہ کے اندر ایک سیز فائر ہو. لیکن دوسرا اس کے اندر جو شہباز امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ جنگ تو جو ختم ہوئی اور اس کے بعد جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اگلے ہفتے ایران کے ساتھ کوئی مذاکرات بھی ہوں اور ان کے ساتھ ہم کوئی معاہدہ بھی کر لیں. اور انیشلی یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں وہ یہ تک کنسیڈر کر رہے ہیں کہ کچھ جو سینکشنز ہیں ان سے وہ لفٹ کریں گے اور کچھ پیسوں کی بھی بات ہو رہی تھی کہ وہاں پر انویسٹ کیا جائے. جو سویلین نیوکلیر پروگرام ہے جو ایران کو انرچ نہ کرنے دیا جائے یورینیم, وہ رائٹ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں بٹ ادروائز وہاں پر وہ سارا کریں. لیکن پھر جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کا بھی ہم نے اس ہفتے دیکھا کہ پہلی مرتبہ ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے اسرائیل کو اور امریکہ کو آڑے ہاتھوں لیا. اس پر جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں وہ ذرا ریئیکٹ کر گئے. انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں وہ ان کا شکریہ ادا کرتے کہ بیسیکلی تو امریکی صدر ٹرمپ نے ان کی جان بچائی ہے, کیونکہ سیز فائر کے بعد اسرائیل جو ہے اب تک کا سب سے بڑا حملہ ان پر کرنے والا تھا, لیکن میں نے ان کو ریسکیو کیا اور مجھے شکریہ بولنے کے بجائے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور پھر اس طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا پلان تھا کہ میں ان کو کنسیشنز دوں گا یا کوئی سینکشنز ختم کرنے والی بات ہے تو فی الحال وہ جو پلان ہے وہ آف ہو گیا ہے. انٹرسٹنگ ہے. ویسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بٹ کامران جو سب سے بڑا مسئلہ وہ غزہ کا ہے, پیلسٹائن کا ہے. اس میں جتنی بربریت اسرائیل نے وہاں پہ دکھائی ہے, آلدو اس کا جو اسٹیٹڈ آبجیکٹیو تھا کہ اس نے وہاں پہ حماس کا خاتمہ کرنا تھا, اس ٹیریٹری کو پیلسٹینیوں سے صاف کرنا تھا, وہ حاصل نہیں کر سکا. اور جتنا ظلم ہو رہا ہے مسلم ممالک خاموش ہیں. اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان. ابھی اسی ہفتے جو بمبارڈمنٹ کی گئی ہے, لوگ جو ہے لائنوں میں لگے ہوئے تھے خوراک لینے کے لیے, ان کے اوپر بمبارڈمنٹ ہوئی ہے. پھر جو ان کا ایڈ پروگرام تھا, فوڈ پروگرام, اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی کلیکٹیو ڈیسیژن جب تک نہیں ہوگا, اور جنگ بندی بھی کن شرائط پہلے بھی ہو چکی ہے آپ کو پتہ ہے, ایک سیز فائر ہو چکا ہے, اس کی وائلیشن میں یہ جو اسرائیل ہے وہ حملے کرتا رہا ہے. ایک سٹیٹمنٹ جو اس ہفتے آئی ہے جو فائنانس منسٹر انہوں نے فارن منسٹر نے دی ہے اسحاق ڈار صاحب نے, کہ کوئی غالباً کل کوئی سوال ہوا تھا ان سے کہ پاکستان اسٹیٹ کو تب تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک ٹو اسٹیٹ سولوشن نہیں آ جاتا. جی بالکل, پاکستان کی پوزیشن بڑی واضح ہے کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ جب تک جو فلسطین کا مسئلہ ہے کاز آف دا پرابلم ہے تو مشرق وسطی میں کبھی بھی امن نہیں آ سکتا. تو اس کے حوالے سے جب ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہوئی ہے تو اس کے بعد اسرائیلی اور امریکی میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ بیہائنڈ دا سین شاید امریکی صدر ٹرمپ کوئی بڑی جو ڈیل ہے وہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور اس بڑی ڈیل کے جو خد و خال سامنے آئے ہیں, ایک تو جو پہلا مرحلہ کہ وہاں پر جنگ بندی کی جائے, دوسرا جو حماس ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ اسرائیل کہہ رہا ہے, اسرائیل کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس کو ایز اے تنظیم کے طور پر ختم کر دیا جائے اور جو ان کی بچی کچی قیادت ہے ان کو کہیں اور بھیج دیا جائے. اور پھر جو غزہ کی فار دا ٹائم بینگ جو تعمیر نو ہے وہ جو ان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں اس میں ایجپٹ اور UAE کا نام آ رہا ہے, وہ اس کو سپروائز کریں. پھر اسی طریقے سے جو اسرائیل ہے اس نے اس رپورٹ کے مطابق یہ اندیا دیا ہے کہ وہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف جا سکتے ہیں اگر جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے جو ویسٹ بینک کو کنٹرول کرتی ہے وہ ضروری اصلاحات جو ہیں وہ کرے, اور اس کے ساتھ پھر جو باقی مسلم دنیا خاص کر کے جو عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کریں. اب کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے, کیونکہ جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں وہ اپنی ایک لیگیسی تو ضرور چھوڑنا چاہتے ہیں, وہ بتاتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ مین آف پیس ہوں, لیکن اسرائیل کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اور شہباز جو ذکر کر رہے تھے کہ اسی تناظر میں جب سوال ہوا کل اسحاق ڈار صاحب سے کہ کیا پاکستان بھی اس بڑے پلان کا حصہ ہو سکتا ہے,
تو ان کا بڑا واضح موقف تھا کہ پاکستان کی جو ایک پرنسپل پوزیشن ہے کہ جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن یعنی کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آتا تو پاکستان اس کے حوالے سے کوئی بھی وہ ابراہم اکارڈ ہو یا کوئی بھی جو معاہدہ ہو اس کا حصہ نہیں بنے گا. اینڈ مور امپورٹنٹلی انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ بے شک پاکستان کے ان دنوں میں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں بٹ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی جو تمام پالیسیاں ہیں اس کو پاکستان فالو کرتا ہے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.